نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق اللہ العظیم۔ جتنی دیر میں ہمارے باقی ساتھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، چند باتیں مقصد کی بھی میں عرض کر دوں۔ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس قرآن کی نعمت پر ہی خوشیاں منائیں۔ یعنی جتنی نعمتیں لوگوں کو ملی ہیں، اس میں سے یہ قرآن کی نعمت ایسی نعمت ہے جس پر ان کو چاہیے کہ صحیح معنوں میں اس کو سیلیبریٹ کریں، خوشیاں منائیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خیر مما یجمعون، اور وہ قرآن بہتر ہے ان ساری چیزوں سے جو لوگ اکٹھے کر رہے ہیں۔ اب جبکہ ہم اس وقت الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اکٹھے ہوئے اور قرآن حکیم کو سمجھنے کی محنت میں لگ رہے ہیں، تو ہمارے اوپر یہ بات بھی لازم ہے، یعنی اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانا کہ جس محنت میں ہم لگ رہے ہیں، یعنی عربی کو سیکھنا پڑھنا، تاکہ قرآن حکیم ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائے، یہ دنیا کی جتنی بھی محنتیں ہیں ان ساری محنتوں سے افضل محنت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ تو یہ بس تھوڑی سی بات تھی کہ دیکھیں ہماری جو محنت ہے یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت ہی اعلیٰ محنت ہے۔ اب یہ تو چند باتیں ہو گئیں اس محنت کے حوالے سے، 6:30 تو ہمارے بچ گئے، ٹائم ہو گیا۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم انشاءاللہ تعالی دیکھ لیتے ہیں۔ جی آگے چلیے گا۔ اب یہ جو پیچھے ہم نے چند چیزیں پڑھی تھیں اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، ایک تو یہ تھا کہ ہم نے یہ بات پڑھی کہ عربی زبان میں اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ آتے ہیں اس کو اسماء اشارہ کہتے ہیں، اس کو اسماء اشارہ کہیں گے۔ اچھا، اشارہ کرنے کے لیے دو قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ ایک الفاظ تو وہ ہیں جس کو ہم اس میں اشارہ للقریب کہتے ہیں، یعنی قریب کی چیز کے لیے اشارہ کرنا ہو، تو اس میں جو بنیادی طور پر اب یہاں پر انہوں نے 2 کالمز بنائے ہیں، اس کو اگر میں یہاں پہ اوپر لکھ دوں، جو پہلے ہم نے پڑھا تھا وہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مذکر، ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ آپ سمجھیے گا مفرد واحد کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے نا؟ مذکر، اور یہ کیا بن جائے گا؟ مؤنث بن جائے گا۔ اگر ایک مذکر ہو اور واحد ہو، اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ تو یہ ھذا تلمیذ، کہ یہ ایک تلمیذ شاگرد ہے۔ 2 کی طرف اشارہ کرنا ہو، مذکر ہو تو ھذانی تلمیذان، تو ھذانی آ جائے گا۔ ھذا کی آگے نون کو ایڈ کریں گے، اور اگر جمع مذکر ہو تو ھؤلاء تلامذۃ، تلامذۃ، یہ شاگرد ہیں۔ اور اگر ایک مؤنث کے لیے کہنا ہو تو ھذہ تلمیذۃ، یہ شاگردہ ہے۔ ھاتانی تلمیذتان،
یہ دو شاگردائیں ہیں. ہؤلاء تلمیذات، یہ سب شاگردات ہیں، شاگردائیں ہیں. تو یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ اس میں اشارہ میں یہ 6 الفاظ ہیں. اچھا، یہ جو ہاذا، ہاذی، ہؤلائی، یہ تو قرآن میں کئی دفعہ آتے ہیں. ہاذانی بھی قرآن حکیم میں آیا ہے. ہاتانی، تو یہ ہاتانی کی دوسری فارم آئی ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ اب پڑھنے کی کوشش کریں گے. یہ تو وہ چیز تھی جو ہم نے پہلے پڑھی تھی. اب اس میں ایک ایڈیشنل چیز کو ہم دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. اچھا، ایڈیشنل چیز کیا ہم نے اس کو پڑھنی ہے؟ پہلے میں اس کو اسکرین کو صاف کر دوں. ایڈیشنل چیز بھی اسی سے ملتی بھی ہے کہ جیسے ابھی میں نے اوپر لکھا ہے کہ بھئی یہ ہم کون سا پڑھ رہے ہیں؟ قریب کے لیے. اچھا، اگر سوال یہ ہوا کہ اگر ہم دور کی چیز کی طرف اشارہ کریں تو کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں اچھا اس کی طرف بھی آ جاتے ہیں. یہ آ گیا دور کے لیے. اور یہ الفاظ بھی الحمدللہ جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے یہ الفاظ زیادہ اجنبی نہیں ہیں. اب یہ دیکھیے، اگر یہاں پر بھی میں چلے لکھ دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے. یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مفرد ہے، مفرد واحد کو کہتے میں نے عرض کیا تھا. یہ تثنیہ ہے، یہ تثنیہ ہے، اور یہ جمع ہے. اب اگر ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو جو کہ دور ہے اور مذکر ہے تو کیا کہیں گے؟ ذالک. سورہ بقرہ میں بالکل شروع ہو رہی کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ذالک، اور اسی طریقے سے ذالکہ ہے. ذالکہ کہتے ہیں دو کے لیے، اور اولئک ہے جمع کے لیے. تلکا آ رہی ہے واحد مؤنث کے لیے. تانکا ہے دو یعنی تثنیہ مؤنث کے لیے. اولئک ہے اس کے لیے. تو اس میں پتہ چلا کہ ہمیں اولئک جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ہا اولائی قریب کے لیے، مذکر مؤنث کے لیے، دونوں کے لیے استعمال ہو رہا تھا ہا اولائی. تو اولئک اسی طریقے سے جمع کے لیے مذکر مؤنث کے استعمال ہو رہا ہے. تو یہ آسان ہے. قرآن حکیم میں آپ نے کئی جگہ پر پڑھا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون. یہ آپ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ کے اوپر یہ بات پڑھی ہے ہم نے. اچھا، اب یہ ہم نے پیچھے قرآن حکیم میں کئی جگہ پر پڑھی. اب آگے چلتے ہیں. اور یہ جو ذالکہ، یہ بھی قرآن حکیم میں کئی جگہ پر آ رہا ہے. لفظ ذالکہ ہے، میں نے اس کیا کہ قرآن حکیم میں کئی جگہ پر آ رہا ہے. تلکا بھی قرآن حکیم میں کئی جگہ پر آ رہا ہے. تو یہ 3 الفاظ قرآن حکیم میں کئی جگہ پر آتے ہیں. ذانکہ، تانکہ. ذانکہ ایک جگہ پہ قرآن حکیم میں آ رہا ہے، لیکن تانکہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ قرآن حکیم میں آ رہا ہے. میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے یاد نہیں پڑتا ہے قرآن حکیم میں کہیں پہ آ رہا ہے. تو بنیادی طور پر اب اگر ہم اس کو، میں اسکرین کو، ہم اس چیز پر آ جاتے ہیں تھوڑا سا. اگر اس پہ ہم آئیں تو گویا کہ اسماء اشارہ قریب کیا بن گئے. اب اگر میں اس کو وہ لکھوں نا، ہاذا، ہاذانی، اور یہ ہا اولائی، تھوڑا سا میں نے اس کو ایک ہی اس میں لکھ دیا تو گیپ دے دیا. اسی طریقے سے ہاذی، ہاتانی، اور ہا اولائی، یہ اسم اشارہ القریب ہو گئے. تھوڑا سا اگر کر لیں تو چلے ڈبے بھی بن جائیں گے انشاءاللہ اس کے. چلیں جی، ڈبے بھی بن گئے اس کے. چلیں جی، ترتیب وہی ہے کہ یہ واحد، اور یعنی واحد ہے، یہ تثنیہ ہے، یہ جمع ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ مؤنث ہے،
واحد ہے. اچھا اس کو تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں آگے, اعراب ڈالوں میں. ہاتانی, ٹھیک ہے نا, ہا زیہی, ہازیہی, ہازا, ٹھیک ہے نا, ہازانی. تو یہ اس کی پھر تقریباً ہمیں بات سمجھ میں آ گئی, ٹھیک ہے نا. اچھا اشارے کے لیے جب دور کی چیز کے لیے آئیں گے تو پھر یہ ذالک آ گیا. انہوں نے اس کو اوپر نیچے لکھا ہے, میں اس کو تھوڑا سا علیحدہ اسی پیٹرن پہ لکھ رہا ہوں. تھوڑے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا پھر اس سے کہ آپ اس طرح لکھتے ہیں یا اس طرح لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اولئک, یہ مذکر کے لیے آ گیا. تلکا, یہ مؤنث کے لیے, واحد کے لیے آ گیا. تانے کا, یہ دو ہوں ان کے لیے آ گیا, ٹھیک ہے. اولئک, یہ آپ کی اس کے لیے آ گیا, ٹھیک ہے. یہ اس طریقے سے اس کو بھی آپ چاہیں تو ڈبوں میں تقسیم کر دیں. یہ بعید کے لیے ہو گیا, ٹھیک ہے. بس یہی چیز ہے اس کو بیسیکلی کانسیپٹ. اور جیسے ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ اگر پہلا لفظ کیا ہے, معرفہ ہے, جیسے ہم نے حاضہ کو پڑھا تھا, حاضہ. قلمن کو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ قلم ہے, تو یہ بن گیا. اب حاضہ, اچھا جتنے اسماء اشارہ ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں, معرفہ ہیں. اور ان کے معرفہ ہونا بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے, کیونکہ جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے, چاہے وہ چیز قریب ہے یا دور ہے, وہ متعین ہو جاتی ہے. جو چیز متعین ہو جاتی ہے, اسپیسیفائی ہو جاتی ہے, وہ کیا بن جاتی ہے, وہ معرفہ بن جاتی. اتنی سی بات ہے بس, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ذالک, وہ, اب یہاں پر آپ لگاتے جائیں, وہ مسجد ہے. یہ ہے کا مفہوم کیسے پیدا ہوا, ٹھیک ہے نا. یہ ہے کا مفہوم کیسے پیدا ہوا, یہ ہے کا مفہوم اس لیے پیدا ہوا کیونکہ آپ نے پہلے معرفہ لائے, دوسری کا لے کر آئے, نکرہ. اور یہی بات ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ پہلا لفظ آپ معرفہ لائیں گے, دوسرا اور لفظ آپ نکرہ لائیں گے تو جملہ بن جائے گا. معرفہ لانے کا طریقہ یہ تھا کہ الف لام آ گیا, جیسے الرجل, لیکن ٹھیک ہے. اگر اس کے معرفہ سے دوبارہ معرفہ آ جائے, جیسے ذالک مسجد الحرام ہو جائے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہی تو آج سوال تھا اصل. دیکھ لیں. الرجل مؤمن, یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا. اب آ جائے اسی بات کی طرف. اچھا ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے, ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کو کوئی اس میں دشواری تو پیش نہیں آ رہی؟ جی, آج ہمارے 3-4 بڑے اہم ساتھی اس وقت ابھی تک جو ہیں وہ ذرا تشریف نہیں لا. جی, کسی قسم کو مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی, مسئلہ نہیں. اچھا کسی کو فہیم بھائی, جی ٹھیک ہے, فہیم بھائی ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بات جو پچھلی دفعہ بھی ہوا کہ فہیم بھائی نے مجھے بتا دیا کہ بھائی یہ چیز نہیں آ رہی. اچھا یہ چیز بڑی پازیٹیو ہوتی ہے کہ آپ اسی وقت بتا دیں کہ وہ چیز ہے, کیونکہ استاد یہ ایزیوم کرے گا کہ آ رہا ہے. اچھا اس بات کو بھی ایزیوم نہ کرے کہ کوئی دوسروں کو آ رہا ہے, مجھے نہیں آ رہا, کیونکہ اگر کسی ایک کو نہیں آ رہا تو دوسرے کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا. تو اس لیے جہاں نہ سمجھ میں آئے فوراً سے مجھے روک دی, کیونکہ اب میں ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو پچھلی چیزیں پڑھتے ہیں اسی کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. یعنی بہت زیادہ نئی چیزیں نہیں, بلکہ پچھلی ساری باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں ہماری. اچھا اب اس بات کی طرف آ جائیے گا. میں تھوڑا سا اس کو, ان چیزوں کو میں مٹانے لگا ہوں, چلے وہ آپ کے سامنے رہے. ابھی فی الحال جو نقشہ ہے وہ سامنے رہے. میں آ رہا ہوں عبداللہ بھائی کی بات کی طرف. اب ہم آ رہے ہیں ایک نسبتاً تھوڑے سے کمپلیکس, نسبتاً تھوڑا سا یعنی ایک ایڈوانس لیول آف سینٹینسز کی طرف, کہ جس میں مثال کے طور پر اگر ذالک کتابن ہے تو یہ تو بالکل واضح ہے. ذالک کتابن کا ترجمہ کیا بنے گا, وہ کتاب ہے. یہ کتاب نہیں بلکہ وہ کتاب.
ذالک کتاب، وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے. اور حاضہ کتاب کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ کتاب ہے. تو وہ اور یہ کا فرق ذالک کے جیسا. چلو یہ تو خیر ٹھیک ہے، ہو گیا. اچھا اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کتاب مفید ہے، اب فرق اگر اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. چلو یہ تو ترجمہ بن گیا، وہ کتاب ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں گویا کہ اب میں نے اس جملے کے ذریعے سے اپنے سننے والے کو بتایا کہ یہ کتاب ہے. اس کو کتاب کا نہیں پتا تھا، میں نے اس کو بتایا کہ یہ کتاب ہے. اچھا اگلے آدمی کو پتا تو ہے کہ یہ کتاب ہے، لیکن کیسی ہے؟ تو اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کتاب مفید ہے، ٹھیک ہے. اب میں نے کیا کیا؟ یہاں پہ میں نے کتاب، ہاں اب اس کتاب کے بارے میں نے یہ بات بتائی. پہلے میں اس چیز کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ کتاب ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کتاب تو سننے والے کو پتا ہے کہ کتاب ہے، لیکن کتاب کیسی ہے میں اس کو بتا رہا ہوں. یا جیسے کہ میں طالب کہتا ہوں کہ وہ زید عالم ہے. گویا کہ اس کو یہ تو پتا ہے کہ زید ہے، لیکن وہ جو زید دیکھ رہے ہو نا، وہ تو عالم ہے. اس کو پتا تھا کہ زید تو ہے. ایک میں کہوں کہ وہ زید ہے، ٹھیک ہے نا. اگر میں کہوں کہ اب ہاں یہ آپ کے سوال اچھا ہے، لیکن یہ جملہ پھر بھی بن جاتا ہے کہ ذالک زیدن، ذالک زیدن یہ بھی بن جاتا ہے. اگرچہ آپ کے سوال بالکل ویلڈ ہے کہ دونوں معرفہ ہوگا، لیکن بن جاتا ہے جملہ یہ بھی. ذالک زیدن، وہ زید ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زید عالم ہے، ٹھیک ہے نا. یا اس طرح کا میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اب یہ آئیے گا تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کے لیے. اس میں ایک کام ہم یہ کرتے ہیں، وہ کتاب مفید ہے اس کو پہلے لے لیتے ہیں. اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ذالکہ کے بعد اگر کوئی معرفہ آ جائے، یعنی الف لام والا معرفہ، تو اب یہ دونوں جملہ مکمل نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ذالک الکتاب لے لیتے ہیں فی الحال، جو مثال چل رہی ہے اسی کو لے کے چلتے ہیں. ذالک الکتاب کا مطلب بنے گا کہ اب جملہ مکمل نہیں ہوا، بلکہ یہ دونوں الفاظ مل کر اس کو ہم کہتے ہیں، جب دو الفاظ مل جائیں تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ مرکب ہے. مرکب، یہ دو الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے. یہ اصطلاحات ہیں، اصطلاحات نہ سمجھ بھی ہیں، کانسیپٹ سمجھ آتے تو کافی ہوتا ہے. اچھا ایسا مرکب جس سے بات مکمل نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب ناقص ہے، انکمپلیٹ سینٹینس. اب یہ مجھے تقریباً تھوڑا سا اس کو لکھنا پڑے گا ذرا. اب ایک بہرحال ذالک الکتاب مفیدن کا ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ کتاب مفید. اب یہ یہاں آ کے جملہ مکمل ہوا، یہاں پر آ کے جملہ مکمل ہوا. اب یہ ہم نے دیکھا کہ دو الفاظ ابتدائی قرار پائے، یہ دو الفاظ یہاں سے جملے کی ابتدا ہوئی اور یہاں آ کے جملے کی انتہا ہو گئی. اب اس کو ہم کہیں گے کلیکشن آف ورڈز کو، جو تین الفاظ سے مل کے جملہ مکمل ہو گیا آپ کا. تین الفاظ سے مل کے کیا ہوگا؟ جملہ مکمل ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے نا. اب یہ دوبارہ سے سنیے گا، اس کو میں اب آگے اوپر سے مٹانے لگا ہوں. یہ حاضہ حاضانی ہا اولائی حاضی ہاتانی ہا اولائی ذالک ذانک اولائی کا تل کا تانک اولائی کا، اس کو میں اب تھوڑا سا مٹانے لگا ہوں میں، ٹھیک ہے نا. اس میں اگر صرف الکتاب مفیدن ہوتا تب بھی کمپلیٹ سینٹنس تھا. جی تب بھی کمپلیٹ تھا، لیکن اصل چیز یہ ہے نا کہ کمپلیٹ سینٹینس تھا، لیکن الکتاب مفیدن، کتاب مفید ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ وہ کتاب مفید ہے تو پھر اس کے لیے ذالک لانا پڑے گا. دونوں میں یہ فرق ہوگا. کتاب مفید ہے تو یہ بن گیا، ٹھیک ہے. اچھا میں کہہ رہا تھا کہ اگر اب اس کو تھوڑا، اس لفظ کو تھوڑا سا سمجھیے گا ذرا، مرکب ناقص کو. اس لفظ کو یاد کرنا کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے. اگر یہ لفظ آپ کو نہیں یاد ہوتا، اردو کی طرح ویسے کہ
لیکن میں سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو یاد کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ نا اس الفاظ کو، اصطلاحات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے پیچھے جو کانسیپٹ اس کو سمجھے. دیکھیے جب بھی کوئی لفظ بولا جائے گا، دو لفظ ملائیں گے تو جملہ مکمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ویسے اچھا ہم آ جاتے ہیں اب اسی کے اوپر. پچھلی دفعہ ایک بات ہم نے پڑھی تھی، اس کو ریپیٹ بھی ہو جائے گا کہ اگر جمع مکسر ہو اور غیر عاقل کی ہو تو ہم اس کو واحد مؤنث ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے ہاذہ الاقلام، ہاذہ الاقلام، اب اس کا کیا بنے گا؟ اس کو اگر آپ دو اعتبار سے کریں تو اگر کہتے ہیں کہ ہاذہ اقلام اور ہاذہ الاقلام میں کیا فرق ہے؟ پہلے جی دونوں مرفوع ہو رہی ہے اور مکرر میں ناقص ہے، جو دوسرا ہے وہ ناقص نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پہ ہاذہ اقلام، ہمارے بھائی عبد الباسط صاحب تشریف لائے، ہاذہ اقلام میں ترجمہ کیا کریں گے؟ بس ترجمے کا فرق دیکھیے گا پہلے. یہاں پہ جب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو ایک سوال باقی رہے گا، یہاں پہ سوال باقی نہیں رہے گا، یہ سینٹینس مکمل ہو جائے گا. ہاذہ اقلام کا ترجمہ بنے گا یہ قلم ہے. ہاذہ اقلام کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ قلم قلم ہے. اور ہاذہ الاقلام کا ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ قلم. قلم. ٹھیک ہے نا؟ ہاذہ الاقلام کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ قلم. قلم. اور ہاذہ اقلام کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ قلم ہے. جب آپ کہیں گے یہ قلم تو اب یہاں پہ سوال باقی ہے. اچھا بھائی یہ قلم، اب اچھا ان قلم کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ مثال کے طور پہ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاذہ الاقلام، اب آپ ایک لفظ لگاتے ہیں جس کا ترجمہ آپ لوگ خود کر لیں گے، جدیدتن. ہاذہ الاقلام جدیدتن. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ترجمہ، اب یہ سینٹینس کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. یہ آپ کو سینس بھی کنوے ہو رہی ہے کہ ہاذہ الاقلام جدیدۃ. اب ہم دو الفاظ سے تیسرے الفاظ کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے، اب اس میں مثال کے طور پر ایک اور مثال لیجئے گا، ترجمہ دیکھیں گے خود بخود آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہوتا چلا جائے گا. میں یہ مثالیں تھوڑی سی اچھا یہ نیچے والی مثالیں مٹا دیتا ہوں، کوئی بات. جو نیچے والی مثالیں ہیں یہ میں مٹا دیتا ہوں، اوپر والی مثال رہنے دیتا ہوں. اسی طریقے سے میں ایک اور لفظ لکھتا ہوں، آپ دیکھیے گا آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا سمجھ میں آئے گا. ایک ہے کہ ذالک تاجرون، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ جی تاجر ہے، یہ تاجر ہے. نہیں یہ نہیں، وہ تاجر ہے. وہ تاجر ہے، ذالک وہ تاجر، وہ تاجر ہے. وہ تاجر ہے. آگے نا بات سمجھیں، ذالک وہ اس کو ذہن میں رکھیے گا. قریب کے لیے یہ، دور کے لیے وہ. اچھا چلو ٹھیک ہے، اب میں ایک اور لفظ لکھتا ہوں، ذالک التاجر. ذالک التاجر، وہ تاجر. ذالک. ہاں اب یہ دیکھیں یہ جملہ مکمل نہیں ہوا، یہ دو الفاظ تو مل گئے لیکن دو الفاظ ملنے کے بعد بھی ایک سوال باقی ہے کہ بھائی اس تاجر کو کیا ہوا. اب میں ایک علیحدہ لفظ لگاتا ہوں جس سے یہ سوال کا جواب مل جائے گا آپ کو، اور ترجمہ بھی آپ بڑے آرام سے کر لیں گے. ذالک التاجر امین، یہ تاجر امین، ایماندار ہے. وہ تاجر، ہاں وہ تاجر امین ہے. وہ امانت دار تاجر ہے. ایماندار ہے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں، چلے مونس کے لیے لے کر آتے ہیں، تلک امرأتن. یہ امرأتن ہم نے پیچھے بھی پڑھا، امرأتن. ٹھیک ہے نا؟ وہ عورت ہے، عورت ہے، ایک عورت کے لیے تلک امرأتن ایک عورت. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر اگر میں آتا ہوں تلکل مرأتو یا امرأتو، ٹھیک ہے، دونوں مرأتو اور امرأتو دونوں آتا ہے. تلکل مرأتو میں اب یہ سوال باقی رہے گا، وہ عورت.
اب مثال کے طور پر ہم کہنا چاہتے ہیں وہ عورت مسلمان ہے تو کیا لفظ لے کر آئیں گے؟ مسلمتون. ہاں مسلمتن. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب یہاں پہ آ کے یہ جملہ مکمل ہو گیا. تلک المرأۃ مسلمتن. اب جیسے ہمارے عبداللہ بھائی نے ایک سوال کیا تھا اسی کو دیکھ لیتے ہیں, اسی سوال کو لے لیتے ہیں. اچھا یہ الف لام کی وجہ سے نامکمل ہوتا ہے فکرہ؟ ہاں جی, 2 معرفہ جی ہو جی گئے. بالکل صحیح. اب یہ صحیح سمجھے آپ, بالکل صحیح سمجھے کہ جب ہم نے اس میں اسماء اشارہ پڑھے تھے وہ شاید ہاں میرے خیال سے آپ سے مس ہو گیا, میں دوبارہ کروا دیتا ہوں جی بھی میں آتا ہوں بھی اس اسماء اشارہ کی طرف بھی دوبارہ کروا دیتا ہوں. اس میں اشارہ کے ساتھ جب بھی ہم ایک لفظ لگاتے تھے اور تو جی وہ جملہ مکمل ہو جاتا تھا, لیکن اگر ہم نے اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا لگایا تو وہ پھر جملہ مکمل نہیں ہو رہا تھا, اس کے لیے ہم کو ایک اور لفظ ڈالنا پڑا جملہ مکمل. بس اتنا کانسیپٹ ہے. جیسا کہ تلک المرأۃ مسلمۃ, ٹھیک ہے نا. جیسے یہاں پہ جب یہ تلک المرأۃ تھا تو جملہ مکمل نہیں تھا, تلک امرأۃ تھا جملہ مکمل تھا. اس کا مطلب تھا کہ وہ عورت ہے. تلک المرأۃ کا مطلب ہے وہ عورت. اب یہ ہمیں جملہ مکمل کرنے کے لیے ایک نیا لفظ لانا پڑا, مسلمتون. وہ کیا ہے؟ وہ عورت عورت مسلمان مسلمان ہے. ہے. اچھا اب اسی طریقے سے مثال کے اچھا طور پر ہم کہتے ہیں, اب اس میں مثال کے طور پر جی ایک جی آبزرویشن ہے کہ یہ تو پھر جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوں گے تو بڑے کلیئرلی بتانا پڑے گا, لفظوں کا جو پرونانسیشن وہ بڑا کلیئر ہونا پڑے گا تاکہ وہ سمجھ جائے ہماری بات, کیونکہ صرف الف لام کے فرق سے بہت بڑا فرق بن جاتا ہے. یہی تو دیکھیے, یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں نا. اب یہی تو چیز ہے. اب دیکھیے, اب مثال کے طور پہ آج جو سبق پڑھا ہے تو آپ کو سورہ بقرہ کی جو دوسری آیت ہے الف لام میم کے بعد, وہاں پر جو سوال اٹھتا ہے آج سمجھ میں آئے گا آپ کو. آپ ترجمہ پڑھیں گے, آپ کو ترجمے میں کبھی وہ سوال سمجھ میں نہیں آئے گا. جو مفسرین نے سوال اٹھایا کہ ذالکل کتاب کیوں آیا, حاضل کتاب کیوں نہیں آیا. اشارہ اگر اس کتاب کی طرف ہے جو قرآن میری ہاتھ میں ہے اس کی طرف اشارہ ہے تو کیا آنا چاہیے تھا؟ حاضل کتاب. لیکن کیا آ رہا ہے؟ ذالک آ رہا ہے. اب اس پہ کلام ہے. اب آج آپ کو یہ چیز سمجھ میں آنا شروع. اب یہی تو دیکھیں اصل عربی پڑھنے کا ہمیں فائدہ تو یہی ہوگا نا کہ اب ہمیں ان الفاظ کی متن کی گہرائی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو. جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے پھر ہماری جو ایک راحت اور خوشی ہے وہ بڑھے گی, کیونکہ پھر جو چیز ہم ترجمے میں نہیں سمجھ سکتے تھے وہ ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اچھا یہ ہے, اس وجہ سے اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک برل کلام کی نزاکت ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اسی کے لیے ہم ساری محنت بھی کر رہے ہیں. اچھا اب میں بات کر رہا تھا کہ مثال کے طور پہ عبداللہ بھائی نے کہا کہ ذالکل بیتو. اب یہاں پر جو لفظ ہے ذالکل بیتو, اس میں اور ذالکا بیتن میں کیا فرق ہے یہ واضح ہو گیا اب آپ کو, ٹھیک ہے. ذالکا بیتن وہ گھر ہے, ذالک البیت کیا ہوگا؟ وہ گھر. اب وہ ذالک البیت کیا ہے؟ اب کہتے ہیں کہ ذالک البیت, آپ کہتے ہیں کہ وہ ذالک البیت بیت الحرام, وہ گھر بیت الحرام میں بھی 4 الفاظ آ گئے آپ کے, وہ بیت اللہ یا بیت الحرام ہے. اب لیکن اگر 4 الفاظ آ بھی گئے لیکن پھر بھی آپ کو بات سمجھ میں آنا شروع ہو چکی ہوگی کہ اچھا یہ جملے اس طریقے سے بنتے ہیں. میں ایک اور ٹیکنیکل لفظ آج بول رہا ہوں, میں پھر وہ کہوں گا کہ الفاظ میں گم ہو کے مت رہ جائیے گا, کانسیپٹ بس کلیئر رکھیں. جہاں سے جملہ شروع ہوتا ہے اس کو ٹیکنیکل اصطلاح میں مبتدا کہتے ہیں, اور جہاں بات مکمل ہوتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں. یعنی میں جس کو پہلے آپ کو معرفہ کہہ رہا تھا وہ حقیقت میں کیا ہے؟ مبتدا. اور جس کو میں نکرہ کہہ رہا تھا سمجھانے کے لیے وہ اصل میں کیا ہے؟ خبر ہے. تو جملہ 2 چیزوں سے مل کے بنتا ہے, مبتدا اور خبر. اب اس اصطلاح میں گم ہو کے مت رہ جائیے گا, یار یہ تو بہت مشکل ہے. بھئی آپ کو مبتدا اور خبر یاد نہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ذالک البیت جملہ مکمل ہوا نہیں؟ مکمل نہیں ہوا. ذالک البیت کا کیا مطلب ہے؟ وہ گھر. ذالک بیتن کا مطلب کیا ہے؟ وہ گھر ہے.
اب یہ فرق آ جاتا ہے. اس کو مکمل کرنے کے لیے پھر اس طریقے سے الفاظ چلتے. اب آ جائیے گا جو کہ ہمارے بھائی عبد الواسط تشریف لائے. دوبارہ سے جو آج ہم نے سبق کیا تھا وہ کر لیتے ہیں, پھر ہم اپنی تمرین کی طرف آئیں گے. جو آج میں نے آپ کو نئی چیز پڑھانی تھی میں نے پڑھا دی. اب آج کا جو ہمارا یعنی ایک نئی چیز سیکھنے کا جو سبق تھا وہ مکمل ہو گیا. اچھا, اب جب وہ مکمل ہو گیا اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. باقی ساتھیوں کی دہرائی ہو جائے گی اور ہمارے بھائی عبد الباسط صاحب کا بھی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, اب آ جائیے گا. جب ہم اشارہ کرتے ہیں عربی زبان میں, اگر قریب چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم 6 الفاظ لاتے ہیں. قریب کی طرف اگر اشارہ کرنا ہو تو ہم عام طور پہ 6 الفاظ لاتے ہیں. اگر وہ چیز یا تو وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, چلے میں لکھ لیتا ہوں اس کو, مذکر ہے یا وہ مؤنث ہے, ٹھیک ہے نا, یا پھر وہ واحد, تثنیہ اور جمع ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بیسیکلی ہمارا چارٹ بنتا ہے. یہ ہمارا چارٹ بن گیا. فروٹ چارٹ تو نہیں ہے لیکن بہرحال عربی کا چارٹ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیے گا حاضہ ایک چیز ہو اور مذکر ہو اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو حاضہ, اور اگر مؤنث ہے اور ایک ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کیا ہے, حاضی. اچھا, اس میں صرف آپ نے نون ایڈ کرنا ہے, حاضہ سے حاضہ ہی رہے گا, صرف ایک نون ایڈ کر کے اس کے نیچے زیر لگا دی تو حاضانی, یہ 2. اب اگر حاضہ کتابن ہے تو حاضانی کتابانی بن جائے گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا تثنیہ بنانے کا قاعدہ الف اور نون ہے, یہ یاد ہوگا. اچھا, یہ جمع مذکر کے لیے مؤنث کے لیے ایک ہی آتا ہے, ہا اولا. یہ قرآن حکیم میں آپ نے ہا اولا قرآن حکیم میں کئی دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہا تانی, یعنی کہ جو 2 سے زیادہ ہوں گے وہ ہا اولائی. جی, ہا اولا 2 سے زیادہ ہا اولائی ہے, اور 2 کے لیے ہم لاتے ہیں حاضانی اور ہاتانی. تو حاضہ حاضی, اب یہ ہا اولائی مذکر مؤنث میں سیم ہے, ہا اولائی. اب ہا اولائی المؤمنون وما لہا اولائی القوم, قرآن کی میں کئی جگہ پہ لفظ ہا اولائی آ رہا ہے. ہا اولائی عورتوں کے لیے بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جمع, یہ الفاظ ہے. یہ الفاظ ہم نے پچھلی جگہ پڑھے تھے, آج بھی ان کی ریپیٹیشن ہو جائے گی. بعید کے لیے اگر کوئی لفظ بعید ہو, بعید کے لیے اب یہی اس کا چارٹ ہوگا کہ واحد ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے. اس کو میں اب لکھ نہیں رہا, لیکن یہی 6 الفاظ مذکر کے لیے. اچھا, اگر مذکر واحد ہے تو ذالکہ ہے وہ, یہ قرآن کی میں کئی جگہ پہ آ رہا ہے. اگر مذکر ہے لیکن 2 ہے, تثنیہ ہے, تو ذالکہ, یہ بھی قرآن کی میں 1-2 جگہ پر ہی آ رہا ہے صرف. یہ اگر جمع مذکر ہے تو اولئک, یہ تو قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر آتا ہے اولئک. اور اگر واحد مؤنث ہے تو تلک آتا ہے. یہ بات ہم نے پیچھے پڑھی تھی, اس کو ذہن میں دوبارہ سے دفعہ تازہ کر لے. اگر جمع مکسر ہو, اگر جمع مکسر ہو اور غیر عاقل کی ہو تو اس کو ہم واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. جمع مکسر کیا ہوتی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں دوبارہ سے. جمع مکسر کیا ہوتی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ اولئک ہے. تانے کا یہ 2 ہو اور مؤنث ہو تو تانے کا, یہ الفاظ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس کو بس تھوڑا سا بہرحال یاد تو کرنا پڑے گا, اور لیکن مشکل چیز نہیں ہے, آسان ہے, اور بار بار کی پریکٹس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں یاد ہو جائے گا. اب بس یہ بات تھی کہ یہ جتنی بھی اسماء اشارہ ہیں, اب یہ اسماء اشارہ قریب ہے اور یہ اسماء اشارہ بعید ہے. جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں یہ سارے کے سارے معرفہ ہی ہوتا ہے. وجہ میں نے بتائی تھی, کیونکہ جب آپ اشارہ کر رہے ہیں تو وہ چیز کیا ہو گئی, اسپیسیفک ہو گئی. یہ بس آج کا ہمارا
سبق مکمل ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب آپ دیکھیے گا تو انشاءاللہ آپ حضرات کو کسی قسم کی کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. جی اب ہم آ جاتے ہیں. حضرت ایک سوال تھا. جی ضرور ضرور. سوال یہ تھا جی وہ آپ جی نے جو ایکسرسائز دی تھی اس میں جمع مکسر جو ہے اس میں جب وہ جمع آپ نے مؤنث کا کہا جی جی تھا اور جمع مذکر کا آپ نے کہا تھا نا سارے الفاظ کو کریں. جی جی حضرت اس میں پوچھنا یہ تھا کہ جو جمع مؤنث ہے ذکیرہ الفاظ میں اس میں جمع مکسر کے الفاظ زیادہ ہیں یا کم ہیں ایز کمپیئر ٹو جمع مذکر؟ کیونکہ میں نے یہ زیادہ والے تر جو تو الف تا کے ساتھ کیے تھے. مجھے بہت کم الفاظ لگے جن میں مجھے جمع مکسر ہوگی. جس طرح بنات ہوتا ہے وہ ویسے وہ اس میں بھی الف تا آتا ہے لیکن بنات کی بجائے بنات ہو جاتا ہے. تو زیادہ تر الفاظ تو جمع سالم یعنی جمع سالم ہی تھے اگر جمع مؤنث ایسے ہی ہے کرنے کی ضرورت پڑی تو. اچھا ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. زیادہ تر جمع وہ تھے. اب ہم آتے ہیں یہ تو ایکسرسائز آپ لوگوں نے پیچھے کر دی تھی. اب دیکھیں یہ آ گئی سمپل ایکسرسائز. یہ تمرین نمبر جو 2 ہے اس کو اب دیکھ لیجئے گا. اب مثال کے طور پر یہاں پہ حاضہ ہے. اب آپ نے اس کو وہ کرنا ہے تاکہ جملہ مکمل ہو جائے. تو حاضہ کے بعد کیا لگائیں گے؟ لگا دیں تاکہ جملہ مکمل ہو جائے. جی حاضہ زیدن ہو گیا. چلے جی اب ہم تلکا کی طرف آتے ہیں. میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اگر تلک آیتن چھا گئے عبد اللہ بھائی آپ تو. تلک آیتن وہ نشانی ہے. ٹھیک ہے نا. تلک آیتن وہ نشانی ہے. زانکا وہ 2. اب یہ مرد کے لیے آئے گا یا مذکر کے لیے آئے گا. زانکا وہ 2. جی بنائیں کسی بھی لفظ. رجلانی زانکا رجلانی وہ 2 ترجمہ بھی کرتے جائیں ساتھ میں. وہ 2 کیا ہے؟ وہ 2 مرد ہیں. اچھا آگے چلے گا حاضی. یہ واحد مؤنث کے لیے آگے. حاضی امرأتن. حاضی مریم بھی آ سکتا ہے. حاضی امرأتن. حاضی. ٹھیک ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ قرآن حکیم میں آ رہا ہے حضرت یعنی اس میں کہ جیسے حاضی ناقۃ اللہ. اب ناقۃ اللہ. اب یہ دیکھیے یہاں پر بھی ترجمہ کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوگا. صالح علیہ السلام کی اس میں ہوا تھا ناقۃ اللہ. ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو. تو اب یہ کیا بنے گا؟ حاضی ناقۃ اللہ. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ نے کر لیا اس کو. اب آگے آ جائیے گا اس کے اوپر ذالکہ پہ آ جائیے گا. ذالکہ کے بعد کیا کریں گے؟ ذالکہ کتاب. ٹھیک ہے جی چلیں ہم ذالکہ کتاب لکھ لیتے ہیں. اب نئے الفاظ بھی تھوڑے سے لانے کی کوشش کریں. اولئک قرآن حکیم میں کوئی یاد آ رہا تو بتائیے گا. وہ لوگ مفلحون. اولئک انعم اللہ. مفلح. جی کیا کہا آپ نے ہمارے حذیفہ بھائی نے؟ اولئک مفلحون. جی وہ تھا حذیفہ. انعم اللہ. اولئک انعم اللہ. وہ تو خیر آپ ماشاءاللہ اور زیادہ آگے چلے گئے. اس میں فعل آ رہا ہے. اولئک مفلحون. اولئک متقون. اولئک مؤمنون. اولئک منافقون. اولئک کافرون. اب لگاتے چلے جائے. واو اور نون ہم نے یہ پڑھا تھا. یاد آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو کہ جمع مذکر کے لیے لگاتے ہیں. جب جمع بنانی ہو اور مذکر کی جمع بنانی ہو تو کیا لگاتے ہیں؟ واو اور نون لگاتے ہیں. تو مفلح کامیاب. مفلحون کامیاب مرد. اور اگر یہ کہنا ہو کہ کامیاب عورتیں تو کیا ہوگا؟ جی بتائیے گا. کامیاب نہیں. عورتیں دیکھا نا پچھلا سبق میں. مفلحات الف اور تا کے ساتھ. یاد آ گیا نا الف اور تا تھی. پچھلا سبق بھولنے نہیں دوں گا میں آپ کو. کسی کو یقین نہیں آیا تو کوشش کر کے دیکھ لے. ساری کوششیں آپ کی ناکام بنا دی جائیں گے. ٹھیک ہے. پچھلے سبق نہیں بھولنا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے. الف اور تا کے ساتھ جمع مؤنث ہے اور الف اور نون کے نیچے زیر تثنیہ ہے.
واو اور نون کے ساتھ کیا ہے؟ جمع مذکر. یاد آ گئی نا آپ لوگوں کو ساری جی بات؟ جی 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 ٹھیک ہے نا, اس کو نہیں بولتے. اور اگر صرف تا لگا دے تو واحد مؤنث بنانے کا, تو صرف مؤنث بنانا ہو تو صرف گول تا لگا دو. تسنیہ بنانا ہو تو الف اور نون کے نیچے زیر لگا دو. جمع مؤنث بنانا ہو تو الف اور تا لگاؤ. اور جمع مذکر بنانا ہو تو وا اور نون پہ زبر آ جائے گا. یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا, ٹھیک ہے نا, اس کو یاد رکھنا ہے. اب آگے آ جائیے گا. تانی کا دو کے لیے آ گیا, امرتانی. تانی کا امرأتانی آ گیا. چلیں جس کو لکھ لیتے ہیں. تانی کا امرأتان, وہ دو, وہ آ گیا نا. تانی کا وہ دو عورتیں ہیں, ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پہ کہتے ہیں تانی کا مینارتان, وہ دو کیا ہیں؟ مینار. میناریں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ دو مینار ہیں. تانی کا مینارتان, وہ دو مینار ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تانے کا دو کے لیے آتا ہے. ہا اولائی یہ جمع مذکر کے لیے بھی آئے گا, جمع مؤنث کے لیے, لیکن قریب کے لیے. ہا اولائی اب آگے لگا دیجیے گا جو بھی لگانا چاہیں. مسلمون اگر مسلمون اگر لگائیں گے تو جمع مذکر ہو گیا. ہا اولائی مسلماتن, ہاں الف اور تا کے ساتھ آئے گا. جب اگر جمع لائیں گے تو الف اور تا کے ساتھ. مسلماتن. نہیں, اگر جمع, مسلمون اگر مرد اور عورت دونوں کا جمع بتا رہے ہیں تب کیا لفظ ہوگا؟ تب بھی ہا اولائی آئے گا نا. نہیں, مرد کے لیے تھا مسلمون, عورت مسلمات. اگر ہم جنرل بات کریں, یہ مسلمان ہے, تب کیا لفظ یوز کریں گے جس میں مرد اصل میں دونوں ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں یہ قوم مسلمان ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اچھا سوال کیا آپ نے. میں اس کو لکھ لیتا ہوں, اس کو ایک منٹ دیجیے گا ذرا. چلے میں اس کو یہاں پر ہی لکھتا ہوں. مثال کے طور پر ہم اسی قاعدے کے مطابق آتے ہیں جو پیچھے قاعدہ ہم نے پڑھا تھا, کہ ہم کہتے ہیں کہ ہا اولائی القوم. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہا اولائی القوم جملہ مکمل ہوا؟ تو آپ کیا کہیں گے جواب؟ جی نہیں, مکمل نہیں ہوا. اچھا بھائی کیوں مکمل نہیں ہوا, کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ آپ کہیں گے بھائی اسم اشارہ کے بعد الف لام آ گیا. اب یہاں پہ ہا اولائی القوم کا مطلب ہے کہ وہ یہ قوم, جب آپ نے کہا کہ یہ قوم, تو اب ایک تشنگی ہے. تشنگی اس بات کی ہے کہ اس قوم کو کیا ہوا. تو اب آپ کہتے ہیں کہ ہا اولائی القوم مسلمون, یہ لوگ مسلمان ہیں. اچھا اب آپ کا سوال یہاں پر اب بنے گا کہ یہ لوگ سے مراد کیا مطلب؟ یہاں پہ صرف مرد ہیں, لوگ سے مراد صرف مرد ہیں. تو ہم کہیں گے نہیں, لوگ سے مراد تو مرد اور عورتیں دونوں ہیں. اچھا اگر یہ دونوں ہیں تو پھر آپ نے مذکر کے لیے کیوں لے کر آئے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مذکر کے سے لے کر آئے چونکہ تغلیباً بھی ہوتا ہے, کسی ایک چیز کا غلبہ ہم سمجھ لیتے ہیں, تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے کسی ایک کا ذکر کرتے مراد دونوں ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. یا آپ ایک اور قوم کر سکتے ہیں, ہا اولائی القوم مسلمون, ہا اولائی القوم مسلمون. ہاں اب ایک مثال کے طور پر جی, اب ہا اولائی القوم مسلمون و مسلمات, اب یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ قوم مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں. وہ آ گیا, اب آپ نے ایک اور چیز کو ایڈ کر لیا. تو ہا اولائی القوم مسلمون و مسلمات, یہ لوگ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ نہ بھی کریں, ہا اولائی القوم مسلمون کریں گے, تب بھی بات یہی ہے کہ یہ قوم مسلمان ہے, یعنی مرد عورت دونوں اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. اس میں اگر ہم مسلمین کہیں گے تو مسلمین ابھی نہیں کہیں گے. یہ آپ کا سوال بالکل ویلڈ کوسچن ہے, لیکن یہ میں نے ابھی آپ کو نہیں بتانا, کیونکہ اگر میں نے بتایا نا ابھی اس وقت آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. یہی اصل سوال ہے. مثال کے طور پر دیکھیے, میں نے ابھی کہا ناقۃ اللہ, ابھی اسی صفحے پہ دیکھیے گا, یہیں پہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ ناقۃ اللہ. دیکھا نہیں لکھا پہ میں نے؟ ابھی آپ کا یہ سوال نہیں بنے گا کہ ناقۃ اللہ کیوں ہے, ناقۃ اللہ کیوں نہیں ہے. ہم عبداللہ بھائی کے اگر عبداللہ کو بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ عبداللہ نہیں کہیں گے, عبداللہ ہی کہیں گے.
تو عبداللہ کی دال پہ تو پیش ہے، عبدو، عبدی نہیں کہتے، یہ عبدانی کہتے، عبداللہ کہتے ہیں، لیکن عبداللہ ہی کیوں کہتے ہیں، عبداللہ ہو کیوں نہیں کہتے؟ یہی اصل سوال ہے۔ یہ سوال اب اگلے کا یہ ہمارا سبق ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم حل کرنا شروع کریں گے کہ یہ مؤمنون کب آتا ہے، مؤمنین کب آتا ہے، یہ مؤمنون مؤمنین کب آتا ہے، مسلمون مسلمین کب آتا ہے، یہی آگے چل کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو، ٹھیک ہے نا؟ ادھر آج ایک کا سوال تھا، جی ایک سوال تھا، یہ قوم جو ہے یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ کہ اس میں نہیں ہوتا مذکر مؤنث قوم کے لفظ میں؟ نہیں، مذکر ہے، اس کو مذکر تصور کریں گے۔ تو مذکر ہونے کی وجہ سے پھر مسلمون ہے کیا اس کے ساتھ اسی وجہ؟ یہ جواب بھی ہو سکتا ہے اس کا، مثال کے طور پر اب میں اس کو مٹاتا ہوں، میں دوسرا لفظ لکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں دوسرا لفظ لکھتا ہوں، جو آپ نے کہا وہ بھی ویلڈ بات ہے۔ اب یہ میں دوسرا لفظ لکھتا ہوں، ایک لفظ آ گیا تلکل قریتو، لفظ قریہ قرآن حکیم میں بھی سوال ہے، ٹھیک ہے نا؟ قریہ کہتے ہیں بستی کو۔ اب دیکھیں، اب تل کا ہمیں کیوں لے کر آیا، واحد مونس لے کر آیا، کیونکہ لفظ القریہ کا ظاہر کیا ہے، واحد مونس کا ہے۔ لیکن اگر میں تلک القریہ، اگر میں کہوں کہ یہ بستی مسلمان ہے، اب میں کیا کہوں گا، تلک القریۃ مسلمۃ۔ اب اگر تلک القریہ، اب یہ مطلب نہیں ہے کہ بستی کے اندر ایک مسلمان عورت ہے، بستی مسلمان ہے کا مطلب کیا بنے گا، یعنی بستی کے اندر مسلمان لوگ ہیں۔ اب بستی کی دیواریں تو مسلمان نہیں ہے نا، بستی کے درخت تو مسلمان نہیں ہیں، بستی کی سڑکیں تو مسلمان نہیں ہیں، بستی کے بازار تو مسلمان نہیں ہیں، مسلمان کون ہوگا، بستی کے رہنے والے۔ لیکن ہم اگر اس لفظ کا اعتبار کریں تلک القریۃ مسلمۃ تو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دوسرا لے کر آئے تلک القریۃ مسلمون، تو اب یہ ظاہر کے اعتبار سے تو غلط ہو رہا ہے نا، لیکن معنی کے اعتبار سے درست ہے، بستی مسلمانوں کی ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ مسلمتن لے کر آئیں گے، یہ مسلمون عام طور پر نہیں لے کر آئیں، کیونکہ معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن ظاہر کے اعتبار سے فرق آ رہا ہے، کیونکہ القریہ کیا ہے، ظاہر کے اعتبار سے واحد مؤنث ہے۔ اچھا، اس میں مسلمتن آپ نے واحد، اچھا واحد دیا، اور مسلمونہ جو ہے وہ جمع ہے، جمع تو مذکر، مسلماتن صحیح ہوتا کہ وہ بھی غلط ہوتا؟ وہ بھی اس لیے غلط ہوگا کیونکہ القریۃ واحد مؤنث ہے، لفظ کا جو ظاہر ہے وہ واحد مؤنث کا ہے، القریات نہیں ہے نا، لیکن جب آپ نے جی مسلمونہ جو ہے وہ تو پھر جمع ہے، تو ادھر تو پھر واحد نہیں ہونا چاہیے تھا قریہ کے ساتھ۔ میں نے کہا نا، میں نے وہی کہا نا کہ مسلمتن یہ ٹھیک ہے، مسلمون اس لیے نہیں لے کر آئیں گے، میں نے اسی لیے کہا نا کہ مسلمون نہیں لے کر، اسے میں نے کاٹ دیا نا اس کو، میں نے اسی لیے کہا کہ یہ نہیں لے کر آئیں گے، یہ لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ واحد مؤنث کے ساتھ واحد مؤنث ہی رہے، ٹھیک ہے نا؟ فی الحال اس کو اتنا سمجھے، وہ آگے پھر ہم تھوڑا سا اور ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اس کو ہم نے کر لیا، اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تھوڑا سا ہم آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کو تھوڑا سا اس کو مٹا دیتا ہوں۔ آج اللہ کا شکر ہے، ہمارا جو سبق ہے آگے چل رہا ہے، اور الحمدللہ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ حضرات کو پچھلی باتیں اب زیادہ کنفیوز نہیں کر رہی، جو باتیں آپ کو شروع میں لگ رہی تھیں کہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہیں، لیکن اب وہ آپ حضرات کو باتیں زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں لگ رہی۔ اچھا، اس کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، یہ ذرا تھوڑی سی آپ کو کنفیوزنگ لگ سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ لوگ توجہ دیں گے تو یہ بھی ہو جائے گا۔ اب یہ پہلا جو ہے وہ تو آسان ہے، ہاذا، اب یہاں پہ جو بریکٹ میں ہے اس کو اس میں اشارہ کے مطابق لانا ہے، اس میں اشارہ کون سا ہے، ہاذا واحد مذکر ہے،
حقن کیا ہے؟ یہ بھی واحد مذکر ہے. تو یہاں پہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں کہ ہاذا حقن. حقن، یہ حق ہے. ہاذا حقن، یہ حق ہے. اچھا ذالکا، اب یہاں پہ آ جائے گا ذالکا نور، نور. یعنی وہ نور ہے. یہ اس کو بھی نور، اس میں تبدیلی نہیں کرنی پڑی ہم کو، اس میں تبدیلی نہیں کرنی پڑی. اچھا اب تل کا یہاں پہ یہ ہے ٹریکی، کیونکہ تل کا کیا ہے؟ واحد مؤنث، اور قلم کیا ہے؟ واحد یہ واحد مذکر، مذکر ہے. تو اب یہ تل قلم کا مطلب قلمتن نہیں کریں گے، یہی ہے سمجھنے کی بات ہے. یہ تل کا کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ اس کی جمع کیا ہے؟ وہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے قاعدے کے مطابق نہ ہو. قاعدہ کیا تھا؟ واو اور نون، الف اور تا، یہ قاعدہ تھا ہمارا. جو اس قاعدے سے ہٹ کر جمع آتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر ہے. مکسر. اور وہ جمع مکسر جو غیر عاقل کی ہے اس کو ہم واحد ٹریٹ کرتے ہیں. تو اب دیکھیں اس کی جمع جب ہم لے کر آئیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ دیکھے گا، یہ جمع بن جائے گا اقلام. تل کا اقلام وہ قلم ہے. اب تل کا سے یہ بات پتہ چلی کہ ہم نے قلم نہیں لے کر آنا بلکہ قلم کی جمع لے کر آنا ہے. تل کا اقلام وہ قلم ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اقلام ویسے مذکر ہے لیکن چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے اس کو ہم واحد مؤنث ٹریٹ کریں گے. تو اس میں اشارہ تل کا کیا ہے؟ دور کی چیز کے لیے واحد مؤنث کے لیے لفظ کیا آتا ہے؟ تل کا. آگے چلیے گا، اس کو اب چینج کرے گا، یہ بھی آسان ہوگا. یہ چینج کریں ذرا اس کو. ہاتانی ابنتان. ہاں ابنتان، اب یہ ابنتان بن جائے گا. ابنتان، یہ دو. ہاتانی یہ دو، قریب کے لیے یہ لے کر آئیں گے، وہ نہیں لے کر آئیں گے. یہ دو بچیاں ہیں. ابنتان. حاضی، اب یہ ویسی ٹرکی ہے جیسا قلم تھا ویسے ہی ٹرکی یہ بھی ہے کیونکہ کتاب مذکر ہے اور حاضی ہی کیا ہے؟ واحد مؤنث ہے. تو کتاب کے لیے حاضی کتابن نہیں کر سکتے اور حاضی کتابتن بھی نہیں کر سکتے. اس کو ہم مؤنث نہیں بنائیں گے بلکہ اس کی جمع ہم مکسر لے کر آئیں گے. تو جمع مکسر کیا آتی ہے؟ کتب آتی ہے، جو اردو کے اندر بھی لفظ آتا ہے کتب. تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ حاضی کتب. حاضی کتب، یہ کتابیں ہیں. حاضی کتب، یہ کتابیں ہیں. اب دیکھیے گا حاضی جدار، یہ بھی اسی طرح ٹرکی ہے کیونکہ حاضی ہی کیا ہے؟ واحد مؤنث. جدار کہتے ہیں دیوار کو، جدار کسے کہتے ہیں؟ دیوار کو. تو دیوار جدار کیا ہے؟ مذکر ہے. تو حاضی ہی جدار نہیں ہو سکتا. حاضہ جدار تو ہو سکتا تھا، یا ذالک کا جدار تو ہو سکتا تھا. حاضہ جدار یہ دیوار ہے، یا ذالک کا جدار وہ دیوار ہے. لیکن اب اس کی جمع لائیں گے. اچھا اس کی جمع حاضی جدر بھی آتی ہے، یہ جمع آئے گی جدر. حاضی جدر، یہ دیواریں ہیں. اب حاضی کیوں واحد مؤنث کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ جدار غیر عاقل ہے. تو جمع مکسر ہو، جمع مکسر کا مطلب وہ جمع جو الف تا اور واو اور نون کے بغیر آئے وہ جمع مکسر ہے. اور غیر عاقل یعنی انسان کے علاوہ کسی اور کی جمع آ رہی ہو تو اس کے لیے پھر ہم واحد مؤنث لاتے ہیں. اسی لیے حاضی لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ حاضی لے کر آئے. تو اب یہ حاضی جدر بن گیا کہ یہ دیواریں ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ آسان ہے، یہ کیجئے گا. ہاتانی بنتان، دو بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی آسان ہے. خادم سے کیا بن جائے گا؟ خادمانی. خادمانی. ٹھیک ہے نا. یہ دو خادم ہیں. ٹھیک ہے نا. حاضی یہ بھی آسان ہے. قراست ان کیا نظر آ رہا ہے؟ مؤنث نظر آ رہا ہے، مذکر نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ قراصہ کہتے ہیں کاپی کو، قراصہ کہتے ہیں کاپی کو. تو قراصہ کیا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی مؤنث نظر آ رہا ہے. تو حاضی ہی بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو قراصۃ بھی واحد مؤنث ہے.
हाज़िही भी वाहिद मुअन्नस है, तो अब इसको हमें तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी, क्या लिख देंगे हाज़िही कुर्रासतुन, ये कॉपी है, ठीक है ना। इसमें आपको तब्दील हातानी, फतातुन कहते हैं नौजवान लड़की को, फतातुन कहते हैं नौजवान लड़की को, तो फतातान। अब हातान होगा, फतातान बन जाएगा, लिख देता हूं मैं इसको, फतातानी, ठीक है जी, फतातानी, ये दो नौजवान लड़कियां हैं। तिल का शार, और ये वैसी ट्रिकी हो गया, ये वैसी ट्रिकी है जैसे हमने ये पढ़ा था कुतुब को या अकलाम को पढ़ा था, इसी तरीके से अब ये शार है, क्योंकि तिल का वाहिद मुअन्नस है, इसकी आती है शवारे आती है, शवारेउ आती है। अभी शवारेउ क्यों आती है, शवारेउन क्यों नहीं आती, ये भी बताते हैं, अहम चीज है, लेकिन आज खासे कायदे आ गए, मजीद मैं नहीं बता रहा, बताऊंगा इंशाअल्लाह। तिल का शवारेउ, ये वो सड़कें हैं, हाँ, तिल का दूर के लिए, तिल का दूर के लिए, बईद के लिए वो सड़कें हैं, तो तिल का शवारेउ वो सड़कें हैं। जाने का ये आसान है, दो के लिए एक है, तो सवाल बुरहान से क्या बन, जी जी, तिल का जो है अब शारी हो है, इसमें एक तो था ना कि गैर आकिल की जमा लिख दे जिस तरह ये है, तो इसमें एक ये भी नहीं कर सकते थे कि वाहिद मुअन्नस वैसे ही लिख दे जैसे शाहरियातुन अगर हो, तो वो भी ठीक होगा। नहीं ये मुअन्नस नहीं, इसको मुअन्नस नहीं बनाएंगे इस तरीके से क्योंकि सड़क सड़क ही रहेगा ना, या तो मुज़क्कर रहेगा, मुअन्नस नहीं रहेगा। जैसे मुस्लिम है, वो मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। अब सड़क या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, ऐसा नहीं है कि सड़क कभी मुज़क्कर बने मुअन्नस बने, ठीक है ना। तो सड़क तो एक ही चीज है ना, वो तो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, आगे में समझ। अब जाने का बुरहान के तो दलील को, जी जी, इसमें जमा मुकस्सर की कोई है तरीका बताने का कि इस लफ्ज का जमा मुकस्सर होगा और कायदे के मुताबिक नहीं? आप बस इसको आसान तरीका, इसका तरीका डिक्शनरी है। अच्छा, आसान बात यह है कि जब हम लफ्ज को देखेंगे, डिक्शनरी देखेंगे, खुद पता चल जाएगा उसके क्या, और इस्तेमाल से पता चल जाता है। जैसे अब कुतुब, अब ये तीन आपने देखे ना यहाँ पर, शवारे को देखें तो इसका पैटर्न और है, कुतुब को देखें इसका पैटर्न और है, अकलाम को देखें इसका पैटर्न और है, तीनों अलग अलग पैटर्न पर आ रही है तो जमा मुकस्सर के लिए भी कवायद तो बने हैं, लेकिन वो जरा और ज्यादा पेचीदा है, तो हम उतनी पेचीदा चीजों में नहीं जाते। सिंपल यह है कि पढ़ने से और डिक्शनरी से हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाइएगा ये 12 नंबर पे, जाने का, जी तरीका नहीं, जाने का बोनस नहीं है, मुजक्कर और तस्निया के लिए, तस्निया के लिए वो दो, बुरहान नहीं, मुन्नस नहीं है भाई, मुजक्कर है। बुरहानतानी नहीं, बुरहानान, देखा ना, ये आ गया, मिक्स हो गया, नानी, नान भी आ गया, चलो शुक्र है, नाश्ते का वक्त है वैसे भी बुरहानान, ठीक है ना। चलो जी, बुरहानानी, दो बुरहान, यानी वो दो, अब ये कुरान में भी आ रहा है लफ्ज जानी का बुरहानानी, ये दो या वो दो दलील है। वो जो असा पेश किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने और अपना हाथ गिरेबान में डालकर निकाला, तो फिरौन के सामने कहा कि जानी का बुरहानान, कि ये दो वाज़ेह मोजज़ा या दलील है। तो ये बुरहानान कुरान के अंदर भी आ रहा है, ठीक है ना। अब उलाए का अब ये आसान है। अब देखिए उलाए का जमा के लिए आकिल वाहिद मुजक्कर है, इसकी जमा लेकर आए, आकिलूना भी हो सकता है, और मैंने बताया था कि मुन्नस के लिए भी आएगा, तो उलाए का मुन्नस के लिए क्या लेकर आकिलतुन, आकिलातुन, अलिफ और ता के साथ आकिलातुन, ठीक है ना, आकिलात बन जाएगा। तो आकिलूना भी हो सकता है और आकिलातुन भी हो सकता है, ठीक है ना। हा उलाई इम्राअतुन, अब ये जमा है, इम्राअतुन वाहिद मुन्नस है, और इसकी जो जमा है वो अन्निसा आती है, तो हा उलाई निसाउन आ जाएगा, ये औरतें हैं। उलाए का ये आसान है, रजुल की जमा आप लोगों ने पढ़ भी ली, उलाए का क्या है, रजुलूना, नहीं नहीं, इसकी जमा रिजाल आती है, रिजाल आती है,
اس کی جمع رجال آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اولئک رجال یہ مرد ہیں. تانی کا یہ آسان ہے, دو کے لیے آتا ہے تانی کا مؤنث اور دو کے لیے آئے گا. تو مستلا کہتے ہیں فٹ رولر کو. کس کو؟ مستلا کہتے فٹ رولر نہیں ہوتا رولر جو, یس رولر کہتے ہیں, فٹ رولر کہتے ہیں, اسکیل کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اسکیل. ہاں مسترتان مسترتانی, یہ دیکھیں آگے ماشاءاللہ یہ دو رولر ہیں. اولئک, اب دیکھیں طالبۃ واحد مؤنث لے کر آئے, لیکن اولئک جمع ہے. تو اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, جمع میں لے کر جائیں گے, آسان ہے. تو کیا کر دیں گے اس کو, طالبات. طالبات. چلے جی یہ طالبات ہو گیا. آگے چلیے گا کہ وہ طالبات ہیں. حاضانی کتاب, اب کتاب سے کیا کریں گے, کتابانی. کتابانی. چلیے جی. اچھا ہاتانی یہ بھی آسان ہے. اب یہ ہاتانی ابھی تلمیزان, ہاں تلمیزتان, کیونکہ اب یہ انہوں نے ایک اور گگلی کھیلی, جیسے عبد القادر کی گگلی آتی تھی نا, احمد کی گگلی آئی درمیان میں. اب یہ گگلی اس لیے آئی, اچھا ویسے کل مجھے 92 کا ورلڈ کپ یاد آ گیا. پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے نہیں یاد ہے, لیکن وہ 92 کا ورلڈ, وہ اب بتاتا ہوں کیوں یاد آیا مجھے. خیر وہ گگلی سے مجھے ورلڈ کپ یاد آ گیا. اب ہم واپس آتے ہیں ہاتان کی طرف. کیونکہ ہاتان کیا ہے, یہ دیکھیے یہ مؤنث کا ہے, تثنیہ ہے اور مؤنث کا ہے. تلمیذ مذکر ہے. اب ہمیں دو کام کرنے ہیں, اس کو مؤنث بھی بنانا ہے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, تثنیہ بھی بنانا ہے. یہ تھی گگلی کہ ہاتان سے اگر تلمیزان بنایا تو یہ دو طالب علم ہیں, یہ دو طالب علم ہیں یا دو شاگرد ہیں, لیکن ہاتان تو مؤنث کے لیے تھا اور تلمیزان مذکر کے لیے تھا. ہاں تو تلمیزتان اس کو ہم کریں گے جی, تلمیزتان. ٹھیک ہے نا, تلمیزتان ہو جائے گا. تو ہاتانی تلمیزتان. اب اس کو کیجئے گا, یہ آخری ہے آج ہمارا, ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے. مسلمون. اچھا جی مسلمون, چلے جی مسلم ہؤلائی مسلمون. تو یہ ہماری ایکسرسائز عورتوں کے لیے بھی آ سکتا تھا, لا سکتے تھے, ہاں اولا مسلماتن بھی آ سکتے تھے, لیکن چونکہ بریکٹ میں مذکر تھا اس لیے ہم نے مذکر بنایا, ورنہ گرامیٹیکلی دونوں کرنا درست ہے. ٹھیک ہے, دونوں گرامیٹیکلی کیا کرنا ہے, دونوں کرنا درست ہے. اچھا اب یہ میں مٹانے لگا ہوں اس کو. ٹائم کیا ہو گیا بھائی؟ 3:30. بھائی 3:30 نہیں ہوئے یار. اچھا ایک سوال تھا, کل بات ہو رہی تھی ویسے ہی قبرستان یا قبرستان کی, تو یہ عربی میں لفظ ہے قبرستان؟ نہیں وہ اس کا نہیں ہے, یہ فارسی کا ہے. وہ بیسیکلی ستان جو ہے نا وہ فارسی کا لفظ ہے. جی صحیح فرما رہے ہیں, صحیح فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ اس میں ایک ہماری جو اگلی ایکسرسائز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ کل ہم نے شطح کرنی ہے, کیونکہ جب تک ہم یہی الفاظ, جب آج کی جو ہماری وہ تھی, یہ کل میں دکھا رہا ہوں, کل اس سے یہاں سے ہم شروع کریں گے. اس سے کوشش کریں سارے حضرات کہ ذرا صبح وقت میں داخل ہو جائیں. جیسے اب یہ جو ہے حاضل قلم, ٹھیک ہے نا, حاضل قلم سمین, اب یہ ہے وہ پیٹرن آ گیا. سمین کہتے ہیں مہنگے کو. تب ترجمہ کیا کریں گے, اس کا ترجمہ کیا کریں گے, حاضل قلم مہنگا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ٹھیک ہے, اب حاضل عامل فقیر, عامل کہتے ہیں مزدور کو, تو اس کا ترجمہ جی ہاں. تلک الطالبۃ زکیۃ, زکیہ کہتے ہیں ذہین کو, تو اس کا ترجمہ ہاں یہ طالبہ ذہین ہے. باقی حضرات بھی ساتھ دے دیں. حاضہ الغابۃ جمیلۃ, غابہ کہتے ہیں جنگل کو, تو اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے, یہ جنگل خوبصورت, یہ جنگل خوبصورت ہے. جی حاضر الرجل صادق, اس کا بھی ترجمہ کیجئے گا, یہ سچا ہے. حاضر المرأۃ صالحۃ, یہ عورت صالحہ ہے. جی ہاں نیک ہے. غرفہ کہتے ہیں
غرفہ کہتے ہیں کمرے کو, تو حاضل غرفہ تو واسعۃ, کمرہ بڑا یہ کمرہ یہ بڑا کمرہ ہے, کھلا وسیع ہے. وسیع ارادہ ہے. ہاں سکین کہتے ہیں اس کو چھری کو, اور حادہ کہتے ہیں تیز کو. تو حاضی سکین حادۃ, حاضی سکین چھری حادۃ, تیز ہے. یہ چھری تیز ہے. تیز. ذالک الطبیب حاذق, ذالک الطبیب حاذق. جی یہ طبیب تبدیل. یہ طبیب ماہر ہے. ماہر ہے. چلے ابھی ہم نے ترجمہ کر لیا, اس کے مزید جو تبدیلی کرنی ہے یعنی تثنیہ پہ جمع بنانا وہ کل کریں گے انشاءاللہ, تاکہ ہمارا اب یہ جی جناب سکین گیا؟ جو ہے یہ مؤنث ہے. جی مونس سکین مونس ہوگا, سکین مونس ہے, ٹھیک ہے نا. جزاکم اللہ. چلیں جی, یعنی مونس سمائی کہیں گے اس کو, مونس سمائی ہے کیونکہ عربوں سے پتا چلا کہ چھری ہوتی ہے, عربوں کے نزدیک بھی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک. وہ بات رہے گی, کون سی بات رہے گی؟ ورلڈ کپ والی. ورلڈ کپ وہ 92 میں بھی یہ ہوا تھا, پاکستان پریکٹیکلی آؤٹ ہوا تھا. ہاں جی, پاکستان نے جب اپنے اس میں اس کو ہرایا تھا نیوزی لینڈ کو, تب بھی اگر ویسٹ انڈیز جیت جاتا آسٹریلیا کے خلاف تو بھی پاکستان آؤٹ ہو جاتا. اور حالانکہ ایک اور پھر بھی چیز بھی, آسٹریلیا بالکل, اور ایک اور چیز بھی تھی کہ سیمی فائنل میں پھر یہی ٹیمیں تھیں, پاکستان نیوزی لینڈ تھا اور انگلینڈ کے ساتھ کوئی اور تھا. تو پاکستان نیوزی لینڈ کا دوبارہ انگلینڈ ساؤتھ افریقہ تھا, انگلینڈ ساؤتھ افریقہ دفعہ باہر ہو گیا. اگر انگلینڈ سیمی فائنل جیت جاتا ہے اور پاکستان سیمی فائنل جیت جاتا ہے دونوں فائنل پھر وہ 92 کی طرف پاکستان ہوگا. اب پتہ نہیں کون سا لیڈر ملے گا پاکستان آئندہ کون سا لیڈر. یہ غیر سیاسی تبصرہ ہے, وہ بھائی غیر سیاسی تبصرہ ہے, میرے جان کے پیچھے نہ پڑ جانا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ, السلام علیکم. اللہ